ایک صاحب اہل تشریح کے عالم فرما رہے تھے کہ حضرت علی کا درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے نبی آئے ہیں ان سب سے افضل ہے۔ حضرت علی کا درجہ سارے نبیوں سے افضل ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کو اللہ کا واسطہ، اللہ کے رسول کا واسطہ، اور یہ خرافات ہے، یہ ہذیان ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مرتبے کو گھٹا کے کچھ لوگ بیان کر رہے تھے۔ اتنا جو میں نے سنا کہ باغی تھے، واجب القتل تھے، تو اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے امام حسین اہل بیت کے سامنے پیش ہونا ہے، انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو باغی نہ کہو، یزید کو امیر المومنین نہ کہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کہا، انہوں نے اس شخص کو 20 کوڑے لگوائے بھرے دربار میں کہ تم نے اسے امیر المومنین کیوں کہا۔ امام نسائی جو ہماری سنن نسائی حدیث کی کتاب ہے، ان کے نزدیک حضرت علی تمام صحابہ سے افضل تھے۔ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی طرف تھا۔ یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، ایک نوجوان ہے، امریکہ میں رہتا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا یہ قرآن تو وہ قرآن ہی نہیں ہے جو ہمارے نبی پر اترا، یہ تو ابوبکر عمر کا قرآن ہے۔ تو 1400 سال سے امت بغیر قرآن کے چل رہی ہے، اور امام زمانہ، امام غائب آئیں گے تو وہ قرآن لے کر آئیں گے، تو پیچھے تو ساری امت ہی کفر میں چلی گئی، کسی کے پاس بھی پھر قرآن کوئی نہیں ہے، سارے ہی وہ کفر میں چلے گئے۔ بھلا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ بریلوی بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ دیکھو ہم سب ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں تو پھر تو ساری دنیا میں مسلمان تو ہے کوئی نہیں، تو سارے کافر ہیں، تو پھر یہ جنت خالی پڑی رہے گی، اس میں کون جائے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے احتیاط کریں۔ میں اس میں بہت احتیاط کرتا ہوں کہ میں کسی کی دل شکنی نہ کروں، کسی کے ساتھ میرا تعصب کا معاملہ نہ ہو، اور کسی کے ساتھ میرے دل میں نفرت نہ ہو۔ میرے اللہ نے ہمیں کہا کہ تم جو غیر مسلم ہیں ان کے بتوں کو برا نہ کہو، ورنہ یہ اللہ کو برا کہیں گے۔ تو یہ تو کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے، تو میں تو سب کا، یہ میرے سامنے یہ آیت ہے اصل میں، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اپنی اپنی تمہاری سوچ ہے اس پہ عمل کرتے رہو، تمہارے رب کو زیادہ پتہ ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر ہے۔ تو اس لیے میں تو اس آیت کو سامنے رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اپنی بات عرض کرنے سے پہلے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے چشمہ لگایا ہے، یہ کسی شوق میں یا فیشن میں نہیں لگایا۔ میرا پچھلے دنوں یہ بائیں آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، موتیے کا، تو ڈاکٹر صاحب نے 1 مہینہ چشمہ پہننے کی ایڈوائس کی ہے کہ روشنی براہ راست نہ ٹکرائے، اور دھوپ میں بھی جائیں تو چشمہ ہو، اور ویسے بھی باہر نکلیں تو چشمہ ہو، چونکہ فضا میں جو مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں وہ آنکھوں میں نہ پڑ جائیں۔ تو ابھی چونکہ نیا آپریشن ہے تو میں اس لیے مجبوری میں پہن رہا ہوں، اور واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا دیس مفتیوں سے بھرا پڑا ہے۔ جس نے کبھی قرآن کو اٹھا کے نہیں دیکھا وہ بھی فتوے دینے میں بادشاہ ہیں۔ تو میں یہ معذرت چاہتا ہوں، یہ 2 بہت بڑی سرچ لائٹیں میرے سامنے ہیں، ان سے آنکھ کو بچانا ہے، اور باہر نکلتے ہوئے دھوپ سے اور ہوا میں جو مٹی ہے اس کے ذرات سے بچانا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کر دیا، چونکہ
بہت سے فتوے آ جائیں گے اگر میں یہ واضح نہ کرتا۔ ہو سکتا ہے اس کے باوجود بھی کئی حضرات کوئی تبصرہ کریں تو پھر وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ میں نے تو ان کو واضح کیا ہے کہ وہ اس گناہ سے بچ جائیں۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کا دن اور پہلے 10 دن میں ہی زیادہ محرم کی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ غم تو ساری زندگی کا ہے، نہ مٹنے والا ہے، لیکن اللہ نے عافیت سے گزار دیا۔ کہیں کوئی فتنہ نہیں ہوا، کوئی جھگڑا لڑائی، کہیں کوئی قتل و غارت اموات جو پہلے بہت ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائی۔ اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات میں نے محرم کے پہلے دن ریکارڈ کروائی تھی کہ بھائیو، امام حسین علیہ السلام کو باغی نہ کہو اور یزید کو امیر المومنین نہ کہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کہا تو عمر بن عبدالعزیز تو خود بنو امیہ میں سے تھے، لیکن انہوں نے اس شخص کو 20 کوڑے لگوائے بھرے دربار میں کہ تم نے اسے امیر المومنین کیوں کہا۔ ظالم تھا، براہ راست اہل بیت کے قتل میں ملوث اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تھا تو بالواسطہ وہ ضرور تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک کو 3-4 ہزار لوگوں کی گردنیں اڑانا کون سا مشکل کام تھا۔ یہ تو انسانیت کے نام پر داغ تھے اور دھبا تھے۔ تو یزید کے پاس اتنی طاقت تو تھی کہ وہ ان کو مٹا سکتا، لیکن اس نے کوئی کسی قسم کا رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اور ابن زیاد نے کہاں سے اہل بیت کے مستورات کو اونٹوں پہ بٹھایا اور کوفے میں لایا، پھر کوفے سے شام دمشق پہنچایا، وہاں یزید کے دربار میں مکالمے ہوئے، یہ ساری کتابوں میں ہیں۔ تو اور ایک تو میں نے کلپ سنا، وہ صاف فرما رہے تھے کہ حسین تو باغی تھا اور باغی کے خلاف قتال کرنا واجب ہے، اور ایک صاحب فرما رہے تھے کہ ابن زیاد نے قاضی شریح سے فتویٰ لیا، تو انہوں نے فتویٰ نہیں دیا تو اس نے پیسے بھیجے کافی سارے، پھر کہا فتویٰ دو، انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، انہوں نے پھر بہت بڑی رقم بھیجی، تو 3 دفعہ اس نے قاضی شریح کو پیسے بھیجے، انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، تو انہوں نے اس نے پیغام بھیجا میرے پیسے واپس کرو۔ تو وہ تو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ لگا چکے تھے، تو پھر انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ جس نے قاضی شریح کی زندگی کو نہیں پڑھا وہ تو یہ خرافات بول سکتا ہے، اور جس نے قاضی شریح رحمہ اللہ کی زندگی کو پڑھا ہے وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ شخص بکنے والا تھا اور تھوڑے پیسوں پہ راضی نہیں ہوا، اور جب زیادہ پیسے ملے تو پھر اس نے فتویٰ دے دیا۔ یہ اللہ کی قسم بہت بڑا بہتان ہے۔ واقعات تو کتنے لکھے پڑے ہیں۔ یہ بھی ایک نوجوان تھے، میں ان کو جانتا نہیں ہوں شکل سے، 1-2 دفعہ ان کو دیکھا ہے کلپ میں، کہ وہ امام حسین کی تو جنگ ہوئی نہیں کوفہ والوں سے، انہیں تو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور سنا کہ امام حسین کی عمر بن سعد کے لشکر سے جنگ ہوئی نہیں، وہ تو آئے تھے کوفہ والوں کو سمجھانے کے لیے
کہ تم لوگ یزید کی بیعت مت توڑو، تم اس کی بیعت کر لو۔ تو اس کے بعد وہ یزید کے دربار کی طرف چل پڑے کہ جا کر میں ان کو ساری اپنی کارگزاری سناتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ تو ہمیں مروا دے گے یزید کے سامنے، تو انہوں نے ان کے ساتھ ہی شامل تھے وہ، انہوں نے حملہ کر کے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ ہو سکتا ہے یہ لکھا ہو کتابوں میں تو کتنی خرافات لکھی پڑی ہیں کوئی تحقیق کے بغیر۔ تو اس کا بڑا دکھ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو ڈاکوں نے مار دیا۔ وہ اتنے ڈاکو کہاں سے آ گئے تھے؟ وہ یزید بگڑا ہوا تھا، عوام تو پرامن اور صالح تھے۔ ابھی تو 50 سال نہیں ہوئے تھے ہمارے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے، اور اتنا بڑا ڈاکوؤں کا جتھا آ کے اہل بیت کو قتل کر گیا، یا وہ آپس میں ہی لڑ کے انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، جس میں امام حسین بھی قتل ہو گئے۔ تو ایسی باتوں سے پرہیز کریں۔ میری توبہ، میرے نبی کا فرمان ہے کہ ثلاث مہلکات، 3 چیزیں آدمی کو ہلاک کرتی ہیں۔ ہون متبع، اپنے نفس کی غلامی، جو نفس کہے گا، جو دل میں آئے گا وہی کرنا ہے۔ شح مطاع، حد درجے کا بخل، کہ اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرنا اور اوروں پہ خرچ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور کسی شخص کا عجب میں مبتلا ہو جانا۔ عجب ہوتا ہے اپنے آپ کو بہت بڑھیا اونچا سمجھنا، اور جب اس کے ساتھ یہ شامل ہو جائے کہ باقی لوگ حقیر ہیں، میں بڑا سپیریئر ہوں، تو پھر یہ تکبر بن جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، یہ بخل سے، نفس کی غلامی سے زیادہ سخت قسم کا جرم ہے کہ اپنی خوبی دیکھتے رہنا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ جب وہ اوروں کو برا اس کے ساتھ سمجھتا ہے تو پھر وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے عجب سے بچائے۔ میرے والد صاحب بڑے ادیب شخص تھے، اور شاعر بھی تھے، اور اردو فارسی میں ان کی کتابیں بھری پڑی تھیں، اور اس لائبریری میں تاریخ کی کتابیں تھیں۔ تو میں میرے خیال میں 5ویں میں تھا، اس وقت کی 5ویں آج کی 5ویں نہیں ہوتی تھی۔ تو میں نے وہاں حضرت خالد بن ولید کی نام پر ایک کتاب دیکھی جو صادق حسین صدیقی رحمہ اللہ نے لکھی تھی۔ وہ جب میں نے پڑھی تو میرا ذوق شوق تاریخ کی طرف بڑھ گیا، اور 7 سال کی عمر سے اب میں 70 سال کا ہوں، میں نے تاریخ کو پڑھنا نہیں چھوڑا۔ یہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے زیادہ کسی نے تاریخ نہیں پڑھی۔ ہاں، میں یہ ضرور جسارت کر سکتا ہوں کہ میں نے اللہ کے فضل سے تاریخ کو بہت پڑھا، اور میرے اللہ نے مجھے اپنے غیبی خزانوں سے حافظہ دیا کہ مجھے چیزیں یاد رہ جاتی ہیں پڑھتے پڑھتے، اور جو مضمون دل کو لگتا ہو وہ تو ایک ہی دفعہ پڑھنے سے یاد ہو جاتا ہے۔ تو تاریخ میں نے بہت پڑھی ہے، اور میں بالکل قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ قاضی شریح پیسوں پر بک گئے، یہ بالکل جھوٹ ہے اس عظیم ہستی پر جس کا چناؤ مولا علی جیسی ذات کرے قضا کے لیے، وہ چند کوڑیوں پہ بک جائیں گے۔ یہ تو ایک لطیفہ ہے، اس پہ ہنسا جا سکتا ہے، یا پھر لکھنے والے پہ رویا جا سکتا ہے کہ بدبخت تو شریح کو جانتا ہی نہیں ہے، تجھے کیا پتہ وہ کون انسان تھا۔ تو ایک اس کا بڑا دکھ ہوا کہ غلو کی انتہا ہوئی ہے۔ ویسے تو شکر ہے کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، لیکن غلو بہت ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مرتبے کو گھٹا کے کچھ لوگ بیان کر رہے تھے، اور ان کی شان میں بہت ہی
کمی کا اظہار تھا ان کے اندر، اتنا جو میں نے سنا کہ باغی تھے، واجب القتل تھے۔ تو اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے امام حسین اہل بیت کے سامنے پیش ہونا ہے، انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ اور پھر ایک کلپ نظر سے گزرا، پہلی دفعہ زندگی میں 70 سال عمر ہو گئی، اور میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں بالکل پاگل سا ہو گیا کہ ایک صاحب اہل تشیع کے عالم فرما رہے تھے کہ حضرت علی کا درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے نبی آئے ہیں ان سب سے افضل ہے۔ تو بھائیو، بات کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سوچ بھی لینا چاہیے کہ نبی سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے اہل تشیع بھائیوں نے امام مقرر کیے ہیں، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی الہام نہیں آیا، کوئی جبریل نہیں آیا، اور خود ساختہ یہ امام بنائے ہیں۔ امام حسن کی نسل میں سے ایک کو بھی نہیں چنا، حالانکہ ان پر بھی اتنا ظلم ہوا ہے جتنا امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر ظلم ہوا ہے۔ تو حضرت علی کا درجہ سارے نبیوں سے افضل ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کو اللہ کا واسطہ، اللہ کے رسول کا واسطہ، اور یہ خرافات ہے، یہ ہذیان ہے، یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص سے اللہ براہ راست مخاطب ہو اور اس کی وحی آئے، اور ایک شخص صحابی ہے، امیر المومنین ہیں، امام ہیں، جنت کے سرداروں کے باپ ہیں، جنت کے سردار کے خامد ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن سارے نبیوں سے افضل ہے۔ رونا بھی آتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا حنیفا للہ ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پھر ہم نے اے میرے محبوب آپ کو بتایا کہ ابراہیم ایک بہت بڑے قائد تھے، بہت بڑے راہبر تھے، اور شرک سے پاک تھے، اور اللہ ہی کے سامنے جھکے ہوئے تھے، اور اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں چنا، اجتباہ و ہداہ، اللہ نے انہیں ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ ثم اوحینا الیک، پھر میرے محبوب ہم نے آپ کو بھی وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی فرمائیں۔ اتنی بڑی، یہ تو میں نے ایک آیت سنائی ہے، ورنہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کتنی آیات ہیں۔ تو اس لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ حضرت مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ان کو سارے صحابہ سے افضل سمجھیں۔ ہمارے اہل سنت میں بھی امام نسائی، جو ہماری سنن نسائی حدیث کی کتاب ہے، اس کے مصنف امام نسائی، وہ بلخ میں ان کی قبر ہے، ان کے نزدیک حضرت علی تمام صحابہ سے افضل تھے۔ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی طرف تھا۔ تو چونکہ یہ وحی کے ذریعے سے تو ہے نہیں، یہ تو اجتہاد کیا گیا ہے، تو بہت سے اہل سنت بڑے بڑے مشاہیر وہ حضرت علی کو باقی صحابہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ ہاں، جمہور عمومی طور پر ابو بکر صدیق کو وہ سارے صحابہ سے افضل سمجھتے ہیں، لیکن اتنی چھلانگ تو نہ لگائیں کہ علی کو آپ نبیوں سے، رسولوں سے
اور رسولوں کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضرت اسحاق ایک لڑی ہے، حضرت اسماعیل دوسری لڑی ہے۔ حضرت اسحاق علی نسل میں 4000 نبی آئے، 4000 نبی آئے، 4000 نبی آئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک ہی آئے جو سب پہ بھاری، تو ساری کائنات کو ایک پلڑ میں رکھ دو، جبریل، میکائیل، اسرافیل، جنت دو، اللہ کے سوا ساری شے ایک ترازو میں رکھ دو، اور محمد الرسول اللہ یہ دوسری طرف رکھ دو، تو یہ کتنا سا پرچہ اس ساری کائنات کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے احتیاط کریں۔ میں اس میں بہت احتیاط کرتا ہوں کہ میں کسی کی دل شکنی نہ کروں، کسی کے ساتھ میرا تعصب کا معاملہ نہ ہو، اور کسی کے ساتھ میرے دل میں نفرت نہ ہو۔ میرے اللہ نے ہمیں کہا کہ تم جو غیر مسلم ہیں ان کے بتوں کو برا نہ کہو، ورنہ یہ اللہ کو برا کہیں گے۔ تو یہ تو کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے، تو میں تو سب کا، یہ میرے سامنے یہ آیت ہے اصل میں، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اپنی اپنی تمہاری سوچ ہے اس پہ عمل کرتے رہو، تمہارے رب کو زیادہ پتہ ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر ہے۔ تو اس لیے میں تو اس آیت کو سامنے رکھتا ہوں کہ میرا ایک ذہن ہے، ایک سوچ ہے دین کے بارے میں اسے بہتر سمجھتا ہوں، صحیح سمجھتا ہوں، لیکن میں اسے کسی پر مسلط نہیں کرتا، نہیں تسی سارے جو میں آکھ رہا ہے وہ کرو۔ میرا رب کہہ رہا ہے قُلْ كُلٌّ، تم سارے یعمل علی شاکلتہ، شاکلہ کہتے ہیں کہ انسانی سوچ کا جو ایک دائرہ بن جاتا ہے انسان کے دماغ میں، اور اس میں کوئی چیزیں فٹ ہو جاتی ہیں، اس کو شاکلہ کہتے ہیں۔ میرا شاکلہ ہے، لیکن میں اس کی دعوت نہیں دیتا ہوں۔ ہاں، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی پکارے جانے کے قابل کوئی نہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، یہ تو سارے اہل ایمان مانتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا تھا انی لکم ناصح امین، میں آپ لوگوں کے لیے خیر خواہ ہوں۔ تو یہ چند چیزیں اہل سنت میں بھی بہت غلو نظر آیا، اہل تشیع میں بھی بہت غلو نظر آیا۔ تو اس لیے میں، چونکہ آپ میری زندگی پچھلے 40 سال سے اللہ نے مجھے ممبر پر بٹھایا ہوا ہے، میں نے کبھی کسی مکتب فکر کو نہ برا بھلا کہا ہے، نہ ان پر تنقید کی ہے کہ میرے سامنے یہ آیت ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اپنے اپنی سوچ کے مطابق چلو، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے لیے کفر کے فیصلے نہ کریں، اور یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن یہ بعض اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ جن میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ تو امام حسین کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا، سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے۔ امام حسین کو ان کے ساتھیوں نے قتل کر دیا۔ وہ تو کوفے آئے تھے سمجھانے کے لیے کہ تم لوگ یزید کی بیعت کر لو، وہ جنہوں نے شروع سے یزید کی بیعت نہیں کی، وہ اب کوفے جا رہے تھے کہ میں ان کو سمجھاؤں گا تم یزید کی بیعت کر لو۔ یہ بہت بڑا غلو ہے، اور آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو قتل کر دیا کہ ان کو ڈر لگا کہ یزید کو یہ جا کے بتا دیں گے یزید ہمیں قتل کر دے گا، لہذا حسین کو قتل کر دیں۔ یہ ہمارے دوستوں میں غلو ہے، ہمارے اہل تشیع میں یہ دو باتیں ہضم نہیں ہوئیں کہ میں اس کی کیا تعویل کروں۔ شریح کو
دین بیچنے والا بنا دیا، وہ پہلے شریح کو پڑھو تو صحیح۔ اور شریح کو قاضی مقرر کس نے کیا؟ مولا علی نے مقرر کیا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی کے خلاف فتویٰ دے دیا تھا جبکہ حضرت علی امیر المومنین تھے اور یہ ان کے ملازم تھے، قاضی تھے۔ تو ایک زرہ کے معاملے میں یہودی نے آپ کی زرہ چرا لی تھی، تو حضرت علی نے پہچان لی، تو اس نے کہا نہیں یہ تو میری ہے، تھوڑی ہے ہی نہیں۔ تو قاضی کے پاس معاملہ گیا، تو شریح قاضی تھے، ان کا امیر المومنین آپ گواہ پیش کر لیں، میں فیصلہ کر دوں گا۔ تو انہوں نے 2 گواہ پیش کیے، ایک قمبر ان کا غلام اور ایک امام حسن علیہ السلام۔ تو قاضی شریح نے حضرت علی کا یہ جو دلیل تھی وہ رد کر دی، کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، لہذا حسن کی گواہی رد کرتا ہوں۔ اور پھر آپ کے پاس ایک گواہ ہے، جب تک 2 نہ ہوں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا تم حسن کی گواہی کو رد کرتے ہو جو جنت کے مردوں کے سردار ہیں، آپ اسے سنائیں کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، ہم باپ کے خلاف قبول ہے، حق میں قبول نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی پیسے پہ بک جائے گا، وہ بھی ابن زیاد کے پیسوں پہ بک جائے گا، جو خبیث انسان ہی نہیں ہے، کس جیسے انہوں نے اہل بیت کے جوانوں کو ذبح کیا اور ان کے سر نیزوں پہ چڑھائے۔ تو شریح کو پڑھو بھائی، وہ کون ہے؟ وہ پوری دنیا بھی دے دو گے تو وہ نہیں بکے گا، آپ چند ٹکوں پہ اس کو بیچ رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ حضرت علی انبیاء سے بھی افضل ہیں، اور دلیل کیا ہے؟ ندعو ابنانا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم۔ علی جو ہیں وہ نفس نبی ہیں، اور نفس نبی ہونے کی وجہ سے وہ عین صفات آخری نبی ہیں، لہذا وہ سارے نبیوں سے افضل ہے۔ بھائی میں ان کے پاؤں پکڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کی قسم یہ بالکل غلط ہے۔ مجھے اللہ نے عربی کا بہت بڑا ذوق دیا ہے، میں نے عربی کو جان توڑ محنت سے سیکھا ہے اور پڑھا ہے۔ یہ بالکل اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کوئی واضح آیت نہ ہو، واضح حدیث نہ ہو۔ تو میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مولا علی کو بے شک آپ امام مانیں، اپنے عقیدے کے مطابق ان کو آپ سب سے افضل مانیں، لیکن یہ جسارت نہ کریں کہ مولا علی سارے نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ اللہ کی قسم میں سب سے محبت کرتا ہوں، کسی کے بارے میں کچھ نہیں، لیکن میں نے یہ پہلی دفعہ سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر میں نے کہا میں جسارت کر دیتا ہوں، کسی کے دل کو لگ گئی تو ٹھیک ہے، نہ لگی تو اس کو اعتراض نہ سمجھیں، مخالفت نہ سمجھیں۔ میری 40 سال کے بیان میرے پڑے ہوئے ہیں، یوٹیوب تو بعد میں آئی ہے لیکن کیسٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ سن لیں۔ میں نے کبھی اشارتاً بھی کبھی انسان ہوں، شاید کبھی کوئی جملہ نکل گیا ہو، میں قسم نہیں کھاتا ہوں، لیکن میں سب کے لیے ہمدردی محبت رکھتا ہوں۔ اور ایسے ہی میں اپنے بریلوی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، بلکہ من شک فی کفرہم فقط کفر، یہ جملہ بھی ہے مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں کہ جو دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ تو ایسی جو تعصب کی چیزیں ہیں اس سے ہم پہ بہار نہیں آئے گی، خزاں کا شکار ہی رہیں گے۔ تو اس امت میں اختلاف باقی رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکتا، امام مہدی پہ جا کے ختم ہوگا۔ تو آپس میں پیار محبت سے رہیں، اور قرآن پاک کو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے۔ ایک نوجوان ہے، امریکہ میں رہتا ہے، تو
وہ کہہ رہا تھا یہ قرآن تو وہ قرآن ہی نہیں ہے جو ہمارے نبی پر اترا، یہ تو ابوبکر عمر کا قرآن ہے۔ تو 1400 سال سے امت بغیر قرآن کے چل رہی ہے، اور امام زمانہ امام غائب آئیں گے تو وہ قرآن لے کر آئیں گے، تو پیچھے تو ساری امت ہی کفر میں چلی گئی، کسی کے پاس بھی پھر قرآن کوئی نہیں ہے، سارے ہی وہ کفر میں چلے گئے۔ بھلا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے آخری نبی کی امت کو اس طرح چھوڑ دے کہ ان کے پاس ان کی کتاب ہی نہ ہو؟ تو ایک اس کا بڑا دکھ ہوا ہے کہ اللہ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ایسے کس کس کے اللہ نے یہاں الفاظ ہتھوڑے کی طرح ہمارے دماغ پر مارے ہیں۔ بے شک میں نے ہی قرآن اتارا، الذکر، قرآن نے کہا الذکر، الف لام لگایا، ہم نے اس کو اتارا، اور انا ہم ہی، دوبارہ تاکید ہے، لہو لحافظون، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلماتہ، انہ لقول فصل وما هو بالہزل تفصیل الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو قرآن بھرا پڑا ہے، تو یہ کہنا کہ یہ قرآن تبدیل ہو گیا ہے، یہ وہ نہیں ہے، وہ تو امام زمانہ لائیں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس پر غور فرما لیں، یہ قرآن وہی ہے جو میرے نبی پہ اترا ہے، یہ قرآن وہی ہے جو میرے نبی پہ اترا ہے، یہ قرآن وہی ہے جو میرے نبی پہ اترا ہے، اللہ کی قسم اس کے علاوہ اور کوئی قرآن نہیں ہے۔ عقل نہیں مانتی کہ سب سے بڑی امت، سب سے بڑے نبی کی کتاب کو غائب کر دیا جائے، اور جب توہین ہوتی ہے تو اللہ نبی بھیجتا ہے، جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگوں نے توہین کی تو وہ اللہ نے امام زمانہ کو دے دیا، وہ اس کو لے کے سر من رعا میں، یہ شہر معتصم نے آباد کیا تھا، اس میں جا کے وہ غائب ہو گئے۔ اس لیے ہر سال شیعہ وہاں جا کے جمع ہوتے ہیں کہ نکلیں گے۔ ہمارے نزدیک وہ ایسے غائب نہیں ہیں، وہ امام حسن کے اولاد سے ہیں، اور وہ پیدا ہوں گے اور وہ بیت اللہ میں ان کا ظہور ہوگا۔ اور ہمارے شیعہ دوستوں کے ہاں امام حسین کی اولاد سے ہیں، پیدا ہو کر وہ غائب ہو چکے ہیں، اور وہ قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوں گے۔ تو بہرحال ایسے تو بہت سی چیزیں ہیں، میں نے بڑے احتیاط اور ادب سے، آپ کو محسوس بھی ہوگا کہ میرے لہجے میں آج ایک عاجزی ہے، ایک درخواست ہے، نہ کہ میں کوئی طنز کر رہا ہوں یا آوازیں کس رہا ہوں، ایک درخواست ہے کہ ان چیزوں پہ غور فرمائیں۔ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ یہ وہی قرآن ہے، وہی ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ نے اپنے قرآن میں کہا کہ یہ لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے میری یہ چند گزارشات تھیں، اور بریلوی بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ دیکھو ہم سب ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں تو پھر تو ساری دنیا میں مسلمان تو ہے کوئی نہیں، تو سارے کافر ہیں، تو پھر یہ جنت خالی پڑی رہے گی، اس میں کون جائے گا؟ ایک فریق کہتا ہے یہ کافر ہے، یہ کہتا ہے نہیں یہ کافر ہے، تیسرا کہتا ہے یہ کافر ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ کافر ہے۔ تو ہر جگہ کفر کے فتوے موجود ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں۔ جو ان کے سلام کا جواب دے گا وہ بھی کافر ہو جائے،
میں لاہور سے آ رہا تھا کسوال، میں نے گاڑی کھڑی کی، عصر کی نماز پڑھنی تھی، تو وہاں 4 بچے نوجوان خوبصورت سبز پگڑیوں والے کھڑے تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں گاڑی سے اتر کر مسجد کے پاس کھڑے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، اب مجھے دیکھو، تو انہوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے، کوئی جواب نہیں۔ پھر میں نے دوبارہ کہا السلام علیکم، انہوں نے پھر کہا، پھر تیسری دفعہ میں نے کہا السلام علیکم، جواب نہیں دیا، کہ جو ہمیں جواب دے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ سب بدبختی ہے امت کی کہ ایسے فتویٰ دینے والے فتوے دے گئے اور لوگوں کے اندر نفرت کے بیج بو گئے۔ آپ اللہ کے واسطے سب کو محبت سے ملو، محبت سے دیکھو۔ حرمین شریفین کی نماز 1924 اور اب 2026، 102 سال ہو گئے ہیں۔ وہ جن کو آپ وہابی کہتے ہیں وہی امام ہیں جو وہاں نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیا اللہ کسی کافر کو اپنے حرم کے مصلی پہ کھڑا کرنے دے گا یا نبی کے مصلی پر کھڑا کرنے دے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ میری چند گزارشات ہیں، ساتھ میں ہاتھ بھی جوڑتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں۔ اگر آپ کو اچھی لگیں تو اس پہ غور کر لیں، اور اگر اچھی نہ لگیں تو مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی چاہوں گا۔ اللہ کی قسم میں نے کسی بغض کی وجہ سے یا تنقید کی وجہ سے یہ نہیں کہا کہ انی لکم ناصح امین، میں تمہارا ہمدرد اور سچا خیر خواہ ہوں، کہ ان چیزوں سے نکلیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔